دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انتظام کیا ہے۔ یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو نہ صرف جرم کے خلاف ہوگا بلکہ وہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ خراسان، یہ نام آپ نے تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ علاقہ کہاں ہے اور یہ خراسان کا علاقہ اصل میں کیا مطلب رکھتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑی کچھ باتیں جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کیسے یہ لشکر ہماری دنیا کی تقدیر بدل دے گی۔ تو بنے رہیے اس روحانی سفر میں جہاں سچائی سے پردہ اٹھے گا۔ خراسان یہ معمولی سا زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ اس سرزمین کا نام ہے جو اسلامی تاریخ میں جہاد، علم اور روحانی قیادت کی پہچان رہا ہے۔ اصل میں یہ خراسان ایک فارسی لفظ ہے جس کا معنی جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق کے جانب تھا، یہ اسلامی فتوحات کا دروازہ بنا۔ اگر آج کے نقشے میں تلاش کریں تو پرانے خراسان ایران کے حصے، افغانستان کا بڑا حصہ، ازبکستان، تاجکستان اور یہاں تک کہ ملک کمانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ صرف زمین نہیں تھا، یہ ایک مرکز تھا جہاں سے توحید کی روشنی میں معشوق کو جگایا۔ یہاں سے مسلم خراسانی نکلے جس نے بنی امیہ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی سرزمین تھی جہاں سے علم، تصوف، تبلیغ کا نور اٹھا، اور آج جب حدیث سے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو دل کانپ اٹھتی ہے، کیونکہ اس علاقے کی تاریخ میں واقعی میں وہ ساری گوت اور روحانی اوساط موجود رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے خراسان کے بارے میں سمجھو، پھر لشکر اپنے آپ سامنے آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں جو باتیں ارشاد فرمائی تا قیامت تک رہنما ہے، انہی ارشاد میں ایک حدیث آتی ہے جو آج بھی دلوں کو جذبہ دیتی ہے اور عقلوں کو چونکا دیتی ہے۔ جب تم سیاہ جھنڈے کو خراسان سے نکلتے دیکھو تو تم اس کے طرف بڑھو، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہ جھنڈے کوئی عام جھنڈے نہیں ہیں، یہ وہ لشکر ہوگا جو حق کے طرف سے اٹھے گا، جو جرم کے خلاف اور انصاف کی تعمیر کے لیے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں یہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور بیت اللہ کے جانب بڑھیں گے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ ان جھنڈوں کے لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لشکر آج کے دور میں ہے کیا؟ یہ تاریخ، یہ انقلاب، یہ سیاہ جھنڈے اسی بشارت کے علاقے ہیں۔ کچھ علماء اسے رنجی تشمیر سمجھتے ہیں، سیاہ جھنڈے حق کے نشانی ہیں۔ کچھ علماء اسے طرف برگ کا حقیق مانتے ہیں، مگر ایک بات میں سب متفق ہیں، یہ لشکر ہم پر ہوگا اور مہدی کے لیے ہموار کریں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خراسان صرف ایک تاریخ علاقہ نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ دنیا ایک اندھیری دور سے گزر رہی ہوگی جہاں ظلم، دھوکہ دھڑی، جنگ سب اپنی حدیں پار کر چکی ہوں گی۔ مسجدیں ہوں گی مگر نماز میں دل نہیں، قرآن ہوگا مگر اس پر عمل نہیں۔ اس وقت جب امت مایوس ہو جائیں گی تو اللہ اپنے ولی کو ظاہر فرمائے گا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ وہ مکہ معظمہ میں کعبہ کے پاس ظہور فرمائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ ایک رات میں انہیں اس مقام پر فائز کرے گا۔ مسند احمد۔ یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ریاسی لیڈر نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ خود کو پیش کرنے والے ہوں گے، وہ تو انسان کے ساتھ چھپے ہوں گے مگر لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ خراسان کا لشکر جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے مکہ پہنچیں گے
انہیں مجبور کریں گے کہ وہ خلیفہ بنے اور پھر کعبہ کے سامنے بیعت ہوگی۔ 7 افراد پہلے بیعت کریں گے، پھر سینکڑوں اور وہیں سے اسلام انقلاب کے بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں انصاف پھر سے مزہ چکھے گی اور مہدی علیہ السلام ظلم کو ختم کریں گے، مال کو برابر بانٹیں گے، ہر غمگین کو راحت دیں گے، اور پھر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ مگر اس سب سے شروعات ہوگی خراسان کی لشکر اور اس سیاہ جھنڈے سے جو حق کے سائے میں اٹھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ کون ہوں گے وہ لوگ جن کی تاریخ حدیثوں میں بشارت بن کر ذکر کی گئی ہے؟ کیا وہ کوئی عام فوج ہوں گی؟ نہیں جناب، یہ فوج دنیا کے کسی طلب میں نہیں، رب کی رضا اور دین کی عزت میں اٹھے گا۔ ان کی کچھ خاص پہچانیں حدیثوں اور علماء کے تاجروں سے تاج ہوتی ہے۔ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا۔ حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو ان کی طرف بڑھو۔ وہ جھنڈا کسی حکومت کا نہیں بلکہ حق کی نشانی ہوگا۔ یہ لوگ جنگجو اور متقی ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اور جہاد دونوں سے لیس ہوں گے۔ نہ وہ ظالم ہوں گے نہ ظلموں کے مددگار۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ضمیر ہموار کرنا۔ ان کے لیڈر کوئی منصبکار نہیں بلکہ متقی ہوگا۔ ان کے امیر کا درجہ حدیثوں میں نہیں، مگر علماء کہتے ہیں کہ وہ خود پسند یا سیاست دار نہیں بلکہ ایک درویش تربیت والا مرد مومن ہوگا۔ ان کا راستہ سیدھا مکہ کی طرف ہوگا۔ یہ لشکر سیاست نہیں کرے گا، نہ کسی حکومت پر قبضہ کرے گا، بلکہ یہ صرف سیدھا کعبہ شریف کی طرف چلے گا۔ سوشل میڈیا اور امام مہدی کا سندیش۔ آج کے زمانے میں خبریں تیز ہیں، ہر طرف فریب اور دھوکے بھی ہیں، لیکن حق ہی خبر ہی پہنچتی ہے۔ خراسان کی لشکر کا پیغام ہر دل کو پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ تیار ہو، نہ صرف ہتھیار سے بلکہ دلوں سے بھی۔ یوا اور لشکر خراسان مسلمان نوجوانوں میں زبردست طاقت ہے جو اپنی روحانی تعلیم بڑھائیں اور اس لشکر کا حصہ بنے جو ظلم کے خلاف قدم بڑھائیں گے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ۔